الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 10 روزہ سنت اعتکاف جامع مسجد اقصی حنبل آباد سبی میں جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے اعتکاف کی 8ویں نشست شروع ہونے جا رہی ہے۔ ہم نے الحمدللہ سابقہ نشستوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکرم اور محترم انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر فرما کر اپنا حصہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ذکر خیر میں ملانے کی کوشش کی ہے۔ مختلف ایام میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی مختصر طور پر ہم نے تاریخ اور آپ کے حوالے سے اپنی عوام تک معلومات پہنچانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ ہمارے اس درس میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، جس میں پہلے پارٹ میں ہم اس نبی کریم علیہ السلام کا اجمالی تعارف پیش کرتے ہیں اور دوسرے میں ان کے حوالے سے مختصر اور جامع گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم جس نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں نبی نہیں آیا، لیکن آقا دو عالم علیہ السلام کی ذات خاتم النبیین ہے۔ تو آپ کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے وہ 33 مرتبہ آیا ہے۔ 33 مقامات پر قرآن پاک میں آپ کا ذکر خیر آیا اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ اور آپ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آپ نے 33 سال دنیا میں گزارے اور 33 سال کے بعد اللہ کے حکم سے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور دوبارہ جب قرب قیامت میں آپ زمین پہ تشریف لائیں گے تو بھی 33 سال کی عمر میں ہی آپ دوبارہ آسمان سے زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ اور جس دور میں یہ دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس زمانے کا اور آقا دو عالم علیہ السلام کی بعثت کے درمیان 500 سال اور ایک روایت کے مطابق 575 سالوں کا فاصلہ آتا ہے۔ اور آپ کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ اور آپ علیہ السلام کی ایک امتیازی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے جتنی زندگی گزاری آپ نے نہ تو شادی کی ہے اور نہ آپ نے اپنی رہائش کے لیے کوئی گھر بنایا ہے۔ آپ کا گھر نہیں تھا اور آپ نے نہ شادی کی نہ آپ کی اولاد ہوئی۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ کی بارگاہ میں 10 بار حاضری کا شرف نصیب ہوا اور آپ علیہ السلام وہ اللہ کے پہلے نبی ہیں جنہوں نے مصافحہ ایجاد کیا۔ ہاتھ ملاتے ہیں ہم لوگ، ہاتھ ملانے کو مصافحہ کہتے ہیں۔ تو مصافحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رائج نہیں تھا۔ مصافحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایجاد ہے اور آپ علیہ السلام سے آپ کی امت نے سوال کیا اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، پھر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو آپ نے بددعا کی۔ بددعا کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 5000 لوگ
آپ کی بددعا کی وجہ سے بندر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت بیت اللحم کے مقام پر ہوئی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ سے پرندے بنا کے اس کا پھونک دیتے ہیں اور وہ زندہ پرندہ اڑ کے بن کے اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا، لیکن آپ نے جو سب سے پہلے پرندہ بنایا تھا، جسے بنا کے آپ نے پھونک مار کے زندہ کیا تھا، تو وہ چمگادڑ ہے۔ چمگادڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بنایا ہوا پرندہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی مریم سلام اللہ علیہا کو عذراء کا لقب دیا گیا، اور آپ یعنی حضرت بی مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام عمران اور آپ کی والدہ کا نام حنا بن فاقوزہ ہے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ نبی کی والدہ ہیں۔ آپ کی بھی ایک خاصیت ہے کہ آپ نے کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ یہ واحد عورت ہے کہ جو ایک شان سے پیدا ہوئی لیکن آپ نے والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ اچھا، بغیر والدہ کے دودھ پیے کمال یہ تھا کہ آپ ایک دن میں اتنا آپ کی عمر بڑھتی جتنا بندہ سال میں بڑھتا ہے۔ ایک دن کے اندر آپ کی عمر ایک سال کے حساب سے بچہ بڑھتا ہے، اتنی آپ کی عمر بڑھتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام علیہ کو جو حمل ٹھہرا، آپ کی شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے آپ کو حمل ٹھہرا، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کے حمل کا جو سب سے پہلے علم ہوا وہ آپ کو یوسف النجار کو ہوا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا، تو آپ جو زیادہ تر اپنے شب و روز گزارتے تھے وہ ایک پہاڑ تھا جبل زیتون کے نام سے، تو آپ کے زیادہ تر شب و روز جبل زیتون پر گزرا کرتے تھے، اور جب آپ نے تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو آپ کی تبلیغ سے 12 لوگ ایمان لے آئے، جنہیں آپ کے حواریوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی ان کا نام حواریوں کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، جسے ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی کہا جاتا ہے، تو حواری مطلب ساتھی۔ تو 12 لوگ آپ کے صحابہ بنے، اور آپ حضرت بی مریم رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، تو قرآن پاک میں حضرت بی مریم کا تذکرہ بھی کئی مقامات پر آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو آپ کالوری پہاڑ ہے، کالوری، تو کالوری پہاڑ سے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اللہ کے حکم سے، اور آپ کے بعد جو شخص بادشاہ بنا تھا، جب آپ دنیا میں آپ آئیں گے، دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، تو آپ کے بعد جو بادشاہ آئے گا اس کا نام جی جاہ ہوگا، اور آپ علیہ السلام کی والدہ جس گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اس گاؤں کا نام ناصرہ تھا، اس ناصرہ گاؤں کی نسبت سے عیسائیوں کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی والدہ جو مریم ہے، ان کا مریم کا معنی ہے عابدہ اور خادمہ، اور یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کلمۃ اللہ اور روح اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے تعارف
اور اجمالی طور پر آپ کے حوالے سے مختصر سی وہ گزارش ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور